السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پنجاب میں ایک ایسی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا ہے، آب پاک اتھارٹی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہے آپ کو صاف صحت مند پانی آپ تک پہنچانا۔ اچھا، یہ کہنے کو شاید بہت سمپل لگتی ہے بات، لیکن یقین جانیے یہ اتنی پیچیدہ اور مشکل کام ہے، مشکل امر ہے کہ مجھے اس ویڈیو کے بعد باقاعدہ اب چیئرمین صاحب کے پاس آنا پڑا یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ سب آپ کریں گے کیسے، اتنا بڑا پروجیکٹ کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں، یہ صاف پانی آپ تک کیسے پہنچے گا، اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، اور آپ کو اویئرنس دینے کے لیے یہ پانی زندگی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور زندگی کے اس چھوٹے سے پہلو کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں جو آگے چل کے بہت خرابیوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو میں چیئرمین اتھارٹی جناب ڈاکٹر شکیل خان صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ مطلب سب سے پہلے دیکھنے والے، جب میں تو کوشش کی میں نے بتانے کی، لیکن آپ جب بتائیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے یہ اتھارٹی ہے کیا، یہ کرے گی کیا؟ دیکھیں جی، یہ پنجاب آب پاک اتھارٹی گورنمنٹ نے اس لیے بنائی ہے کہ یہاں پر پنجاب میں مختلف ایریاز ہیں، کسی جگہ پہ سویٹ واٹر زون ہے تو کسی جگہ پہ جو ہے وہ بریکش واٹر ہے، اور کہیں پہ اور کئی مسائل ہیں۔ اچھا، تو اور واٹر کوالٹی کے ایشوز جو ہے وہ ڈفرینٹ پلیسز پہ اس کی ڈگری آف کنٹامینیشن چینج ہوتی ٹھیک رہتی ہے۔ ہے۔ تو گورنمنٹ کا یہ ہے، کیونکہ دیکھیں پانی ہر شہری کا ایک بیسک رائٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، ہر شہری کو ملنا چاہیے، ہر انسان کو جو بھی اس ملک میں رہتا ہے۔ اور پنجاب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو پنجاب کے ایک ایک کونوں میں اس اتھارٹی کا یہ ایک مینڈیٹ ہے کہ ہم لوگ ہر آدمی ہر گھر میں پانی صاف پہنچے۔ صحیح۔ اچھا، اب اس اتھارٹی کے بنانے کا پرپس یہ تھا، اور یہ سیکوینس جس پہ ہم چل رہے ہیں کہ پہلے بہت زیادہ واٹر کوالٹی کے جو ہے ایک ٹیسٹ ہوئے ہیں مختلف ایریاز میں، جس کی بیسس پہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ کہاں پہ پانی کی کوالٹی بری ہے، کہاں پہ ٹھیک ہے، کہاں پہ کیسے ہے، شہری علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں، تو اس کو ایک کیٹیگرائز کر لیا گیا ہے۔ تو ایک اچھی بات یہ ہے آب پاک اتھارٹی کی کہ ہمیں بہت ایک ایڈوانٹیج ملا ہے کہ ہم سے اس اتھارٹی سے پہلے جو بھی گورنمنٹس آئیں پچھلے 10-20 سالوں میں، جی، ہر گورنمنٹ نے اپنا ایک شیئر پلے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوشش سب کی یہی تھی ایک بڑی پازیٹیو کہ کسی طرح سے شہریوں کو پانی کی جو ہے وہ صاف پانی کی سہولت۔ اچھا، مجھے سر دیکھیں، اب اس وقت جو لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے، ہر بندہ جو دیکھ رہا ہوگا کہ میرے گھر کے پاس یہ پانی، صاف پانی کب آئے گا؟ سر، ابھی اس وقت پروجیکٹ کا آغاز کن شہروں سے ہوا ہے، مزید کن شہروں میں جائے گا، اور پورے پنجاب تک اس کو پھیلانے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ ابھی اس وقت ہم نے پورے پنجاب میں ایٹ اے ٹائم ہم نے سارا کام شروع کیا۔ اس وقت پنجاب کی جتنی 36 ڈسٹرکٹس ہیں ان تمام میں آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، کنسلٹنٹس نے ڈیزائن کر لیا، سروے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، ٹینڈرنگ ہو گئی، کنٹریکٹرز کو سب کے کانٹریکٹس اوارڈ ہو اچھا، گئے۔ تو یہ اس میں جو ہم لوگ فیزز میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو پہلا فیز یہ تھا کہ تقریباً سمجھیں کہ اراؤنڈ 4.5 بلین روپیز کے منصوبے تھے، ٹھیک ہے، جس میں فلٹریشن پلانٹس ان ایریاز میں لگانے ہیں جہاں پہ پانی کی کوالٹی بہت خراب ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، بٹ وہ ایک دم سارے ڈسٹرکٹ کو نہیں کور کر سکتی، فیز 1 ہے۔ ٹھیک ہے، سو جیسی فیز 1 ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو ابھی دوسرے PC1 ہم نے سبمٹ کر کے 4 کیے ہیں، 2 کی اپروول ہوگی، 2 کی انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایریاز رہ گئے ہیں ان میں جو ہے وہ ان کی اپروول مل جائے، ان پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ اور ایک صاف پانی کے وقت میں جو اسٹڈی ہوئی تھی اور جو سورسز ڈیولپ ہو گئے تھے وہ تقریباً 177 کے قریب سورسز آلریڈی بن گئے۔ اچھا، ٹھیک۔ اب ہم وہاں سے آگے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں چونکہ ناظرین کے لیے آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ پلانٹس ایسے پہلے سے فلٹریشن پلانٹ کے واٹر سورسز، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں آگے جاتا ہوں۔ سر، میں دیکھتا ہوں لاہور شہر میں بھی، باقی علاقوں میں بھی، اس سے پہلے والی جو گورنمنٹ تھی سکسیسو، یا اس سے پچھلے والی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی کچھ ایسے پلانٹس کہہ لیں وہ لگائے تھے۔ اچھا، وہ کیا ختم ہوں گے؟ اس کے بعد یہاں پہ صاف پانی کا جو آب پاک ہے اس کا پروجیکٹ لگے گا، یا وہ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ جو پہلے والے پروجیکٹ سے؟ لیکن جو پہلے کام ہوا ہے، چاہے ہم لوگ یہ کہیں کہ جی بہت اس سپیڈ سے نہیں ہو سکا، کچھ ریزنز ہوں گے،
جس وجہ سے ہونا چاہیے تھا. تو 116 پلانٹس لگے تھے پچھلی گورنمنٹ میں, لیکن وہ 116 تو لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. وائی وی شوڈ کلوز دیم. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی پور آپریشن مینٹیننس ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جو یہاں پہ اب ہم لوگ, ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنے این جی اوز کے ساتھ, کیونکہ بہت ساری لوگ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے, این جی اوز الخدمت ہے, اخوت ہے, مسلم ہینڈز ہے, اسلامک ایڈز ہے, وہ یہ ساری آرگنائزیشنز ہیں, یہ اپنے اپنی طور پہ ڈفرینٹ ایریاز میں کام کر رہی ہیں. اچھا, اگر ہمیں ان کو ان ریگولیٹ کر لیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ادھر لگا رہے ہیں, ہم بھی ادھر لگا رہے ہیں, وہ ادھر لگا. اچھا, اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں اس اتھارٹی کے پیٹرن اینڈ چیف ہیں, تو ان کی آئی تھنک ایک بڑی ایک کائنڈ ویژن تھی کہ انہوں نے ساروں کو اکٹھا کیا, این جی اوز کو, ان کو کہا کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہم ایک نیٹ ورک بناتے ہیں. اب ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے, سپلیمنٹ کریں گے, کوآرڈینیٹ کریں گے, تاکہ ہم ایک ہمارا کامن جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. بالکل صحیح. تو ایک چیز, اور دوسرا یہ ہے کہ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن یا پرائیویٹ ڈونرز یا کوئی اور بھی آ رہے ہیں, وہ اپنے اپنے پلانٹس لگا رہے ہیں. اچھا, تو ہم ان کو بھی یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی وہ آپ سے رابطہ کریں, وہ ہم سے رابطہ کریں. کیونکہ ایک چیز میں آپ کے توسط سے اپنے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, پانی کی جو کوالٹی ہے اس میں بہت سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک فزیکل پیرامیٹرز ہیں, دوسرے کیمیکل کنٹامینیشن ہوتی ہے, اور تیسری مائکرو بایولوجیکل ہوتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کہاں پہ کس پانی میں کس قسم کی کنٹامینیشن ہے, تاکہ اس کا وہی علاج کیا جائے. اب ایک مختلف کمپنی ہیں جیسے آر او, ریورس آسمیسس, وہ بڑے سے لے کے چھوٹے 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 پلانٹس لگا کے لوگوں نے وہ ایک بھرمار کر دی ہے مارکیٹ میں. اب ہماری معصوم عوام, ان کو پتہ نہیں ہے کہ آر او کس بیماری کا علاج ہے, کیا یہ تمام ہر قسم کے پانی کی کوالٹی کو ٹھیک کر دے گا. اور جگہ جگہ لوگوں نے اپنے گھروں میں لگا دی ہے. یہ آپ کے پیسے بچانے والی بات کریں ڈاکٹر صاحب, آپ نے غور سے سننی ہے. یہ دیکھیے, بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ آر او کا پرپز ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, ہاں جی, اگر اس میں کیمیکل قسم جیسے ہے, نائٹریٹس ہیں, سوڈیم ہے, سلفیٹ ہے, بہت سارے نائٹریٹس ہیں, یا ارسینک ہے, مختلف ایریاز میں ارسینک بھی ہے. تو اگر وہ ساری چیزیں جو ہے پانی کے اندر اگر کسی لوکیشن پہ ہیں, تو اس کے لیے آر او تو نہیں ہوگا. آر او تو وہیں پہ لگتا ہے جہاں پہ ٹوٹل ڈیزالو سالڈز جو ہیں اس کی جو کوانٹٹی ہے 1000 سے اوپر ہو, WHO کا اسٹینڈرڈ ہے. تو اسی موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی گھر والا اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے پانی کا, اور اس کو یہ کنفیوژن یا گائیڈنس چاہیے یا کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اب میں کیا کروں, یہ پانی کا یہ ٹیسٹ ہے, تو وہ ہم سے آب پاک, ہم فری آف کاسٹ ٹیکنیکل گائیڈنس, ہم تو بیٹھے اسی لیے ہیں. ایک تو ہم خود کر رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر شہری کا حق ہے, ہم تو ان کی خدمت. اچھا, میں آپ کا رابطہ نمبر سر اسکرین پہ آ رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا کہ اس سلسلے میں آپ نے دیکھیں, آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کا پانی ٹھیک نہیں ہے, اب کیا کریں. تو اس کے بعد کا جو پروسیس ہے اس میں ٹیکنیکل ہیلپ جو آپ کو چاہیے ہوگی, یہ نمبر آپ کے اسکرین پہ اس وقت آ رہا ہے, اس پہ آپ رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب, ان کی ٹیم جو ہے وہ آپ کو اس معاملے میں اسسٹ کرے گی. اچھا سر, ٹیسٹ بھی نارملی آسانی سے ہو جاتے ہوتے ہیں, مطلب مجھے اگر پتہ کرنا ہے کہ میرے گھر کا پانی اس قابل ہے یا نہیں, تو اس کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا؟ جی, یہاں پر بے شمار اچھی لیبارٹریز ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کی پبلسٹی تو نہیں کر رہا, بٹ گائیڈنس کے لیے PCRWR ہے, اور PCSIR ہے, ٹھیک ہے, اور انجینئرنگ یونیورسٹی ہے. واسا کی اپنی ایک لیب ہے جو کہ بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کی ہے, اس کو سرٹیفائیڈ ہے ISO سٹینڈرڈس پہ. اور اس طرح بے شمار پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی بھی مختلف شہروں میں لیبس ہیں. کئی جگہوں پہ بڑی کمپریہنسو انالیسز ہوتا ہے, کہیں پہ کچھ ٹیسٹ نہیں ہوتے. تو کوئی بھی ہمارا شہری جو ہے ہمیں ٹیسٹ بھیجے گا ریزلٹس, تو ہم ان کو بتا دیں. آپ کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ اب ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ٹارگٹ یہ ہے اس سال کا انشاءاللہ کہ جتنے بھی این جی اوز ہیں, ہم ہیں سارے, ہم مل کے ایٹ لیسٹ 1500 جو ہے فلٹریشن آل اوور پنجاب ہم دسمبر تک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. ہاں جی, 3 مہینے. تو دن رات ہماری ٹیم کام کر رہی ہے.
اور اس کے علاوہ جو ہماری ڈفرینٹ جو ایجنسیز ہیں جیسے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشنز یا کمیٹیز بنی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، تو ہم یہ کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، انہوں نے انسٹرکشن دی اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ جتنے بھی ایگزسٹنگ فلٹریشن پلانٹس بنے ہوئے ہیں ان اور وہ بند پڑے ہیں. اچھا، وہ آپریشنل نہیں ہے. وہ آپریشنل. دیکھیے میں یہ بھی خبر بڑی ایک آپ کو اچھی انفارمیشن کے لیے، اویئرنیس کے لیے، کچھ پلانٹس ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو بند ہے، ان سے کوئی پانی نہیں لے رہا. کچھ پلانٹس ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن ان کی کوئی مینٹیننس نہیں ہو رہی. اچھا، فلٹر چینج نہیں ہوتے، ان کی پراپر جو ہے وہ اس کے جو میڈیا جو میمبرین ہوتی ہے اس کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے فلٹر اس کے ویسل کے اندر وہ نہیں چینج ہوتا. اس کا کیا نقصان؟ وہ تو مزید نقصان دہ ہوگا نا. میں کئی ہر فورم پہ کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی چیز کی آپریشن مینٹیننس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کو بنانے کا کسی ایجنسی کو حق نہیں ہے. یہی چیز ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم سسٹینیبلٹی کو پہلے دیکھ رہے ہیں. کیا یہ اگلے سالوں میں چل بھی سکے گی؟ کون چلائے گا؟ کیسے ہوگا؟ کس طرح عوام کو ہم ساتھ ملا کے چلیں گے؟ تو ابھی ریسنٹلی ابھی لاسٹ ویک ہم نے لاہور میونسپل کارپوریشن میٹروپولیٹن کارپوریشن سے ہم نے سارے وہ لے لیے ہیں اراؤنڈ 54 ایز فیز 1. اور انشاءاللہ اس ہفتے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم ریوائیو کریں، یا کچھ ایسے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح، ان کے وہ ایک ایم ہی بن گئے تھے. اچھا، وہ بن گئے تھے، وہ ایسا ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے. تو اب ہم ان کی فل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا اس کی ضرورت تھی، یا وہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد اور بھی بنے ہوئے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو ختم کریں آپ. یا اگر وہ بنے ہوئے ہیں بند پڑے ہیں وہاں پہ پبلک کی ضرورت ہے تو اس کو ہم ریوائیو بھی کرنے چاہ رہے ہیں. تو اب پہلا فیز لاہور کا یہ ہے، اس کے بعد ریمیننگ جو اندر 50 ہے تقریباً 100 کے قریب جو ہے اس وقت پرابلم ہے. لیکن واسا کے جو ہے اس وقت تمام کی تمام چل رہے ہیں اور اس پہ انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہے اس کا آپریشن. تو ہمارے لاہور کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پانی اچھا نہیں محسوس ہو رہا، اسمیل آ رہی ہے، کچھ ہے، تو آپ نیئرسٹ جو ہے وہ واسا کے آپ پلانٹوں کو بھی اوپر چلے جائیں، ان سے پانی لے لیں. باقی پرائیویٹ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں. اب ہمارا ایک اگلے فیو ویکس میں ہمارا یہ ہے، چاہے وہ ڈیفینس ہو یا پرائیویٹ سوسائٹی نہر کے الانگ ہو یا جتنے بھی بنے ہوئے نیسپا کی ہے، وابڈا کی ہے، سب، تو ہم ان کے جو بنے ہوئے ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے بیٹھے، ان کو بھی ہم گائیڈنس دیں کہ آپ کی جو مینٹیننس ہے وہ پراپر اگر آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر ان میجرز پہ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی پلانٹ کے باہر آپ اس کا ایک ذائچہ بنائیں کہ فلاں منتھ میں فلاں فلٹر ڈیو ہے، وہ ہوا ہے، تاکہ پبلک کو بھی پتا ہو. واٹر کوالٹی ہر 3 مہینے بہت اچھی بات بتائی آپ نے. تو یہ چیزیں کرنے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال میرا یہ، اور بلکہ سوال نہیں بلکہ آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی سر. ہم نے شروع میں ہم لوگوں نے، بلکہ میں اپنے کو شامل کروں گا، ہم نے کورونا کو سیریس نہیں لیا، پھر گورنمنٹ کو آ کے اس کی سیویرٹی بتانا پڑی. سر آپ ذرا لوگوں کو بتائیں کہ پانی اور صاف پانی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کتنا ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرے گھر میں آنے والا پانی صاف ہے یا نہیں ہے، یہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. دیکھیں جی، جو 80% ٹوٹل بیماریوں کا جو 80% ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، گندے پانی کے یوز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کی امپورٹنس تو اس چیز پہ ہے کہ ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا پانی صاف ہے. اور ہم جیسی ایجنسیوں کی ایک ڈیوٹی بنتی ہے. یہ تو نہیں ہے نا پبلک خود ہی وہ جا کے جو ہے وہ اٹھا کے اپنی پریشانی، جو سروس پرووائڈرز ہیں، واساز ہیں، کمیٹیز ہیں، پبلک ہیلتھ ہے، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے سارے مل کے انشور کریں. اور ایک چیز آخری میں آپ کے اس میں خدمت میں بتانا چاہتا ہوں پبلک کے لیے کہ دیکھیں بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر پانی صاف آ رہا ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کے پائپ جو ہے وہ لیک ہوئے ہیں، آپ کی ٹینکیاں کبھی صاف نہیں ہوتی، اور اس کے اندر گیا اور پھر وہاں سے آپ نے یوز کیا تو وہ خراب ہو جاتا ہے. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پانی باہر سے گندا آ رہا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ باہر سے ہر وقت گندا نہیں آ بھی سکتا ہے، کیونکہ پرانے ہیں، جہاں پہ پرانے پائپس لگے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ ہر گورنمنٹ آتی ہے اپنا وہ پارٹ پلے کر رہی ہے، وہ چینج ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ پروجیکٹس لگ رہے ہیں. لیکن اس کا حل صرف یہی ہے
کہ اس کے اوپر ہمیں خود بھی اپنی اویئرنیس کرنی. پانی کا نقصان جو ہو رہا ہے بے شمار ٹاپک ہے, ٹائم کی کمی ہے, ادروائز آئی کوڈ ہیو شیئرڈ کہ واٹر کنزرویشن ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں, جو رین واٹر ہے اس کو کس طرح سے ہم ہارویسٹ کر سکتے ہیں, اور پبلک کی کیا ڈیوٹی ہے, سروس پرووائڈرز کی کیا ڈیوٹی ہے. تو اس کار خیر پہ اور اس سفر پہ ہم نکل پڑے ہیں. بالکل صحیح. اور انشاءاللہ ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, گڈ گورننس کے ساتھ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ ایک گائیڈنس مانگی, دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ ایسی کام کرا کہ آنے والی نسلوں میں ایک ایسا ایک امپریشن ہو کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اچھی آرگنائزیشنز کی جو کہ آپ کے درد کو شیئر کرتی ہیں اور آپ کے پیسے کو کیئر کرتی ہیں. ایک ایک روپیہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس وقت امانت ہے جس کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے تاکہ آپ اور میرے بچے کل کو اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, مجھے انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے گا, بیکاز ایک اچھی کاز کے لیے جا رہے ہیں. بلکہ میرے بیٹھے بیٹھے گفتگو میں ذہن میں آیا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو ہے ہم ان پلانٹس پہ جا کے ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ, اور جب وہ لگ جائیں گے سر آپریشنل ہوں گے تو وہاں جا کے ہم دکھائیں گے آپ کو, دیکھیں گے کہ صاف پانی جو ہے اور ایک اچھا پیور جو ہے ہیلدی واٹر وہ اس میں سے نکل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب انتہائی مشکور ہوں سر آپ کے قیمتی وقت کا. دوستو اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے, ان کے اس گفتگو کے حوالے سے اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو نیچے آپ مجھے فیڈ بیک کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.